شرارتی بھی تھے, لوگوں کو شرارتیں بھی کرتے ہوں گے, کہ شروع سے ہی آپ سنجیدہ تھے, کیا تھا؟ نہیں, میں اگر آپ کو طالب علمی دور میں تو بڑا الحمدللہ میں جمعیت طلبہ اسلام کا مرکزی چیف آرگنائزر رہا, اور پھر یہ اسلامی جمہوری اتحاد, یہ سارا کچھ جو آج ہو رہا ہے سارا ہم 1987 سے دیکھ رہے ہیں. اور میں اسی لیے ہماری پاکستان علماء کونسل نے فیصلہ کیا کہ ہم سیاسی میدان میں کسی کے حریف یا حلیف نہیں ہیں. پاکستان علماء کونسل کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں, کوئی تھا موجودہ یہ سیاست ہو ہی نہیں رہی. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ سیاست ہے. آپ دیکھیں نا, آپ کے ملک کا حال کیا ہو گیا ہے. آپ معاشی طور پہ انحطاط کی طرف ہیں. آج عمران خان صاحب کو آپ دوبارہ حکومت دے دیں, وہ بھی کچھ نہیں کر سکتے. کسی کو لے آئیں, اس ملک میں استحکام آئے گا تو یہاں کوئی انویسٹر آئے گا نا. استحکام نہیں ہے. اور استحکام کیسے آ سکتا ہے؟ روز تو آپ دیکھتے ہیں کیا ہو رہا ہے. پچھلے 1.25 سال سے, جب سے عمران خان صاحب گئے ہیں, یہ سال سے آپ نے دیکھا کوئی ایک دن امن اور استحکام کا ہو؟ ہماری پارلیمان دیکھ لیں, عدلیہ دیکھ لیں. تو آپ نے کوشش نہیں کی سب میں کچھ کرنے کی؟ میں نے کوشش کی, صدر صاحب سے بھی بات کی, ٹھیک ہے, کچھ اور لوگوں سے بھی, کہ کچھ ایسا ماحول بن جائے کہ جس میں سارے ٹیبل پہ بیٹھ جائیں. عمران خان سے بھی رابطہ کیا؟ ہاں, ان سے بھی بات ہوئی. کیا نتیجہ نکلا؟ میں سمجھتا ہوں اس وقت انائیں جو ہیں وہ وطن سے زیادہ بڑی ہو چکی. کس کی, حکومت کی یا نہیں, ہر طرف یہی ہے. سب برابر کے. شہباز شریف صاحب بیٹھنے کو تیار ہے, ٹھیک ہے, زرداری صاحب بیٹھنے کو تیار ہے, لیکن وہ دیکھیں, آپ نے جب کسی فریق کے ساتھ بیٹھنا ہے تو اس کو رسپیکٹ بھی چاہیے, عزت بھی چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ میں آپ کے ساتھ انٹرویو کے لیے بھی بیٹھ جاؤں اور آپ مجھے چور کہہ رہے ہیں, میں آپ کو چور کہہ رہا ہوں, تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ عمران خان صاحب میں بھی سختی بہت زیادہ ہے, اور دوسری طرف مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں ان میں بھی سختی بہت زیادہ ہے. اور لیکن راستہ نکل سکتا تھا, ایسا نہیں تھا. بڑی محنت کی ہے, میں آپ کو بتاؤں اس معاملے میں شہباز شریف صاحب نے, زرداری صاحب نے بھی بڑی محنت. وہ بیٹھنا چاہتے ہیں نہیں, ملک کے لیے کوئی مسئلہ حل ہو. دیکھیں, جب آپ باہر بیٹھے ہوتے ہیں تو اور چیز ہوتی ہے. اب اس وقت شہباز شریف صاحب کو پتا ہے ملک کی معیشت کا کیا حال ہے, زرداری صاحب کو پتا ہے, چونکہ وہ ڈیل کر رہے ہیں نا. ٹھیک ہے, تو یہ مولانا فضل الرحمان آپ سے کھچے کھچے سے نظر آتے ہیں؟ نہیں, مولانا تو میرے بہت, میں ابھی رمضان میں ان کے یہاں افطاری کی ہے, اور باقی دیکھیں, بات یہ ہے کہ ان کی ایک اپنی جماعت ہے, ان کے لوگ ہیں. ہم چونکہ مولانا سمیع الحق شہید رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تھے, وہ شروع سے 2 جماعتیں ہیں آمنے سامنے, تو جب اتنا لمبا ایک گیپ ہو, آپس میں روابط نہ ہوں, اور پھر جماعتوں میں بدقسمتی یہ ہے کہ نچلی سطح پہ جو کارکن ہوتے ہیں ان کے درمیان ایک تشدد بھی سوچ میں ہوتا ہے اپنے پر. لیکن الحمدللہ گزشتہ بالخصوص 1 سال کے دوران تعلقات اچھے ہوئے ہیں. ہاں, تعلقات بہت اچھے ہیں. وہ ہمارے بڑے ہیں, اللہ نے ان کو دیکھے پاکستان کی سیاست میں, پاکستان میں دینی مذہبی قوتوں میں, وہ پاکستان کی سب سے بڑی جماعت کے لیڈر ہیں. آپ بڑا درد دل رکھنے والے پاکستانی ہیں. کہ جو کچھ ہو رہا ہے عمران خان صاحب کے ساتھ, زبردستی کی جا رہی ہے, ان کی پارٹی کے لوگوں کو جبراً نکالا جا رہا ہے, آپ اس کی مذمت کرتے ہیں؟ نہیں, دیکھیں, بات یہ ہے کہ ابھی تک کسی نے آ کے یہ تو نہیں کہا کہ مجھے جبراً نکالا جائے. آپ کو کیا فیل ہو رہا ہے؟ میں سمجھتا ہوں یہ 1987 سے ایک عمل چل رہا ہے. اس کا مطلب جبر ہی ہو رہا ہے؟ نہیں, کیا یہ آپ کی سیاست کا حصہ ہے, کوئی جبر نہیں. کسی کو پارٹی سے نکالنا, مجبور کرنا, نکلوانا؟ دیکھیں, میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, اگر اتنی اصول پسندی ہے تو جب یہ لوگ عمران خان صاحب کے پاس جا رہے تھے تو اس وقت ان کو روک دینا چاہیے تھا. میں نے اس وقت ویسے عمران خان صاحب کو کہا تھا. کیا کہا تھا؟ میں نے اس وقت ان کو گزارش کی تھی کہ آپ یہ الیکٹیبلز اور اس جماعت سے اس جماعت, اس جماعت سے اس جماعت, ان کی بجائے آپ نوجوانوں کا نعرہ لے کر آئے نا. آپ سے لوگ محبت کرتے ہیں تو آپ نئے لوگوں کے اوپر محنت کریں گے, ان پہ کوئی الزام بھی نہیں ہوگا, وہ اس نظام کے بینیفیشری بھی نہیں ہوں گے, وہ ڈیلیور کر سکیں گے. لیکن انہوں نے بات نہیں مانی. پھر آپ نے دیکھ لیں جو ہے. تو اگر اب سوال یہ ہے نا جی کہ اگر کل ان لوگوں کا کوئی کاف چھوڑ کے آیا, کوئی نون چھوڑ کے آیا, کوئی پیپلز پارٹی چھوڑ کے آیا,
کل ان لوگوں کا، میں اس پہ کوئی تبصرہ نہیں ہے میرا، میں نہیں کہتا جائز ناجائز، لیکن اگر کل ان لوگوں کا آنا جائز تھا تو آج ناجائز کیسے ہوگا؟ تو کل ناجائز تھا تو آج بھی ناجائز ہے۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہو رہا ہے جو ہو رہا ہے؟ نہیں، یہ آپ کی سیاست کا حصہ ہے، نہیں ہونا چاہیے، ہونا نہیں چاہیے لیکن سیاست کا حصہ ہے۔ یہ آپ کے ملک کا، میں IGI کا ڈپٹی سیکرٹری اطلاعات تھا جو محترمہ بے نظیر بھٹو، کیا ہم نے اس وقت عورت کی سربراہی کو، اسامہ بن لادن آ کے یہاں آپ کے مار روڈ پہ ایک کنونشن ہوا تھا الامراء ہال میں، یہ پتہ نہیں بہت سارے لوگوں کو پتہ ہے لیکن کسی نے کہا یا نہیں، الامراء ہال میں بہت بڑا کنونشن علماء کا کیا گیا، بڑا پیسہ اس وقت لگا جو اسامہ بن لادن نے دیا اچھا، کہ عورت سربراہ نہیں ہو سکتی۔ اسامہ بن لادن کا پیسہ تھا، لاہور میں کنونشن تھا، لاہور الامراء ہال اور تھا، ایک تھا کہ عورت سربراہ نہیں ہوگی، یعنی بے نظیر کے خلاف۔ تو اس وقت آپ کا کردار کیا تھا؟ نہیں، ہم تو چونکہ جمعیت علماء اسلام میں تھے مولانا سمیع الحق صاحب کے ساتھ، لیکن یہ بھی آج آپ کو حقیقت بتاؤں کہ میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ بھی سیاسی نعرہ ہم نے لگایا ہوا ہے، عورت کی سربراہی والا؟ سربراہی والا،